سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج جمعرات ہے اور جمعرات کو ہمارے دو مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دوسرے زمزم نگر حیدرآباد میں ہمارے نوید بھائی، الحمدللہ ان کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ دونوں سے ہم سوالات کے جوابات لیں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کس ادارے میں جا رہے ہیں، کیا وہ صحیح جگہ استعمال ہو رہے ہیں یا غلط جگہ استعمال ہو رہے ہیں، تو اگر وہ غلط جگہ میں استعمال ہو رہے ہیں تو ہم اس کے گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو زکوٰۃ ہم پر لازم ہے، تو ہمارے ہی ذمے یہ لازم ہے کہ اس کی ادائیگی درست طریقے سے کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا مصرف بھال کر کے یار کس کے ہاتھ میں پیسے دے رہا ہوں، صحیح، کیسے دے رہا ہوں، تو یہ تو آخرت کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ صحیح، آج دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کا ڈھیر سارا اجر عطا فرمائے گا، صحیح، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ آپ کا یہ گویا کہ مال جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، اور اللہ اس کا اجر جو ہے وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ لاپرواہی کیوں؟ صحیح۔ تو یہاں پر بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ اگر خود زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کسی مستحق کے زکوٰۃ کو، مصرف زکوٰۃ کو ڈائریکٹلی، کہ مثلا کوئی شرعی فقیر آپ اسے دے رہے ہیں، تو اب یہ کہ وہ واقعی شرعی فقیر ہے یا نہیں، اس سے بھی پہلے آ جائیں تو وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ غیر مسلم کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مسلمان کو ہی آپ دیں گے تو مسلمان کو زکوٰۃ دیں۔ پھر یہ کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ بھی ہے یا نہیں ہے، مالی اعتبار سے تو مستحق کے زکوٰۃ ہے، کہیں سادات کرام یا ہاشمی خاندان سے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اگرچہ وہ مستحق کے زکوٰۃ مالی اعتبار سے ہو لیکن سادات کرام میں سے ہے، یا جو ہاشمی خاندان سے تو بھی اسے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا پہلے آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے جب آپ کسی شخص کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کروا رہے ہیں، وہ ذریعہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، زیادہ واسطوں والا بھی اور کم واسطوں والا بھی۔ ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹ ہی کسی مسجد یا مدرسے میں جا کر جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب مسجد یا مدرسے میں ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگتی، صحیح، بلکہ مسجد یا مدرسہ شرعی ہیلا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پیسے کو مسجد یا مدرسے میں استعمال کرتا ہے۔ تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ میں جسے زکوٰۃ دے رہا ہوں کیا وہ درست طریقے سے آگے زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی جانتا ہے یا نہیں۔ مطلب اسے تو ساری معلومات ہیں، لیکن جس کے ذریعے سے زکوٰۃ دے رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے، یا وہ بغیر ہیلا کیے ہی مسجد مدرسے میں لگا دیتا ہے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یا یہ کہ کسی ایسی جگہ پر جو ہے وہ دے رہا ہے کہ جہاں پر دینے کا معلوم ہے کہ یہ الٹا دین کی مدد کے بجائے دین کے خلاف ہی استعمال ہوگا یہ پیسہ، ٹھیک ہے، وہاں بھی دینا جائز نہیں ہے، اور اس کو معلوم ہے، جانتے بوجھتے یہ دے رہا ہے، تو یہ خود جو ہے وہ گناہ جاریہ کے اندر گویا کہ تعاون کر رہا ہے، صحیح، اس کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ کہ کسی اور کے ذریعے سے زکوٰۃ دلائی، تو یہ جو ہے وہ واسطے در واسطے کے ذریعے سے گویا کہ زکوٰۃ ہے۔ تو اب اس میں بھی یہ چیز ضروری ہے کہ اگر آپ کسی ادارے کے اندر بھجوا رہے ہیں، کسی آپ تنظیم میں بھجوا رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں سنی صحیح العقیدہ جو ہے وہ تنظیم ہو، اور آگے وہ اس کا جو طریقہ کار ان کا پروسیس ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ شرعی اعتبار سے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی جانتے ہیں یا نہیں، صحیح، ورنہ
اچھی نیت کے ساتھ بہت سارے لوگ فلاحی جو ہے وہ تنظیمیں یا ویلفیئرز تو کھول لیتے ہیں اور اس کے لیے وہ زکوٰۃ بھی جمع کرتے ہیں اور وہ نیک کاموں میں لگاتے بھی ہیں. صحیح. لیکن وہ لگاتے اس طرح کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. صحیح. مال آپ کا نیک کام میں تو لگ جائے گا, آپ کو نیکی کا تو شاید ثواب مل جائے, لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ زکوٰۃ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ مستحق تک پہنچانا ضروری ہے, نہ صرف پہنچانا بلکہ اس کی ملکیت میں دینا ضروری ہے. تو اگر ملکیت میں نہیں دیا, ویسے ہی جناب جو ہے وہ غریبوں کو کھانا جو ہے وہ پکا کر بٹھا کر کھلا دیا, صحیح, اور ملکیت میں نہیں دیا, تو نیک کام تو ہوا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. مسجد میں ڈائریکٹ جو ہے جناب جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کی جو ہے وہ دیوار بنا دی, مسجد کا جو ہے کوئی بھی کام کر دیا, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. تو مستحق تک پہنچانا ضروری ہے. تو اگر آپ کسی اور کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں, یا کوئی تنظیم یا کوئی جو ہے وہ ادارہ, کوئی مسجد یا مدرسہ اگر مانگ رہی ہے, یا بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مسجد مدارس کے لیے جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں, تو یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا واقعی وہ قابل معتمد جو ہے وہ شخص ہے, قابل اعتماد شخص ہے وہ, اور واقعی وہ جس جگہ کے لیے مانگ رہا ہے وہاں کے بھی آگے سارے طریقہ کار درست ہیں, وہاں کام جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتے ہیں. آیا وہ ادارہ دین کی فروغ کے اندر تبلیغ دین میں مصروف ہے, یا اس کے برخلاف جو ہے وہ کسی اور کام کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو یہ تمام پہلوؤں کو بھی دیکھے, اور پھر یہ کہ کیا وہ زکوٰۃ کو شرعی طریقے سے ہیلے کے ذریعے سے ادائیگی بھی جانتے ہیں یا نہیں. صحیح. تو یہ تمام مسائل معلوم ہو, معتمد شخص ہو تو اس کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کروائیں. ورنہ فقط یہ کہ جناب کوئی لینے آیا تھا مسجد مدرسے کے نام پہ, ہم نے اسے دے دیا, ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں خرچ ہوا, کیسے خرچ ہوا بھی یا نہیں ہوا, جناب ہم تو بری الذمہ ہو گئے, اس طرح آپ بری الذمہ نہیں ہوں گے. آپ کے ذمے زکوٰۃ نکالنا بھی لازم ہے اپنے مال سے, اور اس کی درست مصرف میں ادائیگی کرنا بھی لازم ہے. اچھا, یہاں پر دو سوال قائم ہوں گے. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ دینے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ صحیح یعنی مستحق تک پہنچا دے. دوسرا جو وکیل بنتا ہے, اب جیسے میں وکیل بنا کے کسی کی زکوٰۃ میں آگے پہنچاؤں گا, مجھ سے بے احتیاطی ہو گئی, تو اب کیا حکم ہوگا؟ ہاں, اب دیکھیں پہلا تو یہ کہ ہمیں احتیاط خود کرنی چاہیے. احتیاط کر لی, سب کچھ کر لیا, لیکن بہرحال انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ جناب اس نے جو ہے وہ کوئی غلطی کر دی, صحیح, جس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ضائع ہو گئی زکوٰۃ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو وکیل ہے, تو اب وہ کہے کہ جناب میں تو پہلی بھلائی کا کام کر رہا تھا, وہاں سے لے کر نکلا تھا, میں راستے کے اندر جو ہے وہ میرے کو مسجد میں دینی تھی یا فلاں جگہ دینی تھی, صحیح, تو میں نے کہا چلیں ابھی راستے میں دینے کے بجائے میں ابھی راستے میں تو ان پیسوں سے فروٹ گھر کے لیے خرید لیتا ہوں, گھر ہی آ کے وہی پیسے مسجد میں دے دوں گا, کوئی مسئلہ تو نہیں. تو سب سے پہلے تو جو وکیل بن رہا ہے اسے بھی یہ مسائل جاننا ضروری ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, کہاں میں استعمال کر سکتا ہوں, کہاں نہیں کر سکتا, یا اس کی ادائیگی کے لیے مجھے کن چیزوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے. ورنہ یہ اگر مسائل نہ جانتے ہوئے ان چیزوں میں پڑے گا تو جگہ جگہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. اب بہرحال اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو اس وکیل پر لازم ہے کہ اصل موکل سے رابطہ کرے, زکوٰۃ دینے والے سے رابطہ کرے, اور اس کو بتائے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اب پھر دو صورتیں ہوں گی کہ اگر تو وکیل کی غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ اسے تاوان بھی لے سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تم جو ہے وہ پیسے میرے واپس کر دو. اور اگر اس کی غفلت کی وجہ سے نہیں, مثلا وہ لے کر جا رہا تھا اور جیب کٹ گئی حفاظت کی تمام چیزوں کے ساتھ, تو اب جیب کٹ گئی تو اب یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا ہوئی, نہیں, زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی کیونکہ مستحق تک پہنچی نہیں تھی. تو پہنچی نہیں تھی تو اب یہ اسے بتا دے گا کہ بھئی یہ صورتحال ہو گئی اور آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اب اس کو لازم ہوگا کہ وہ دوسرے پیسوں سے اپنی زکوٰۃ ادا کرے. مدی چل کے ناظرین غور فرمائیے کہ بظاہر ایک سوال تھا لیکن اس کے جزیات کتنے بنے اور کتنی تفصیلی اس پر گفتگو ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یعنی اتنی بڑی تحریک, مدنی تحریک ہمارے سامنے موجود ہے جو اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کر رہی ہے. ہزارہ مدارس, جامعۃ المدینہ یعنی حفظ و ناظرہ کے ادارے, اسی طرح عالم بنانے کے ادارے, دیگر 104 شعبہ جات موجود ہیں. مزید اس کے علاوہ شعبہ جات قائم ہو رہے ہیں, ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کی زکوٰۃ, آپ کے فطرے, اسی طرح صدقات وغیرہ کا بالکل شریعت کے مطابق استعمال موجود ہے. تو یہ مہینے ویسے بھی زکوٰۃ وغیرہ نکالنے کے حوالے سے یوز کیے جاتے ہیں. تو میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ جو بھی اس کے شرعی تقاضے ہیں, قریبی جو خونی رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو دینے کے بعد تو آپ دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ وغیرہ پیش کریں. انشاءاللہ اس کام میں آپ کا یہ پیسہ استعمال ہوگا, دین کو تقویت ملے گی, مزید شعبہ جات ترقی پائیں گے, یوں انشاءاللہ آپ کو کثیر جو ہے وہ ثواب جاریہ ملے گا. جی اگلی کال لیں گے ہم. اس میں سے میرا سوال ہے کہ قضاء نمازیں ہم 20 رکعت سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پلیز فرمائیں.
اب قضا روز کی 20 رکعتیں بنتی ہیں تو 20 ہی پڑھیں یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ایک دن زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک دن میں ضروری نہیں ہے کہ 20 ہی پڑھیں، 20 سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں اور 20 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کون؟ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ مسافر سفر کے دوران مسافر کی جو ہے جماعت کے ساتھ نماز کیا حکم ہے؟ اگر جماعت نہ مل پائے یا ایسی جگہ ہو جہاں صحیح عقیدہ امام موجود نہ ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جماعت، مسافر کی جماعت، دیکھیں مسافر ہو یا مقیم ہو، اگر اس کو مسجد جو ہے وہ قریب میں موجود نہیں ہے یا جو ہے وہ مسجد موجود ہے لیکن امام جو ہے وہ جامع شرائط جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر جماعت جب واجب ہی نہیں ہوگی تو وہ اپنی نماز علیحدہ ادا کرے گا۔ ہاں جہاں جماعت واجب ہے تو وہاں پر وہ اپنی نماز جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اب مسافر جب حالت فرار میں ہے، سفر کے اندر ہے، مثلا اسٹیشن کے اوپر ہے کہ ٹرین جو ہے وہ سفر میں چل رہی ہے، اسٹیشن پہ اترا، پھر چڑھنا اترنا، یہ جو صورتحال ہے، تو اس حالت میں تو اگر جماعت ہو بھی رہی ہے تو اس کے اوپر وہ جماعت واجب نہیں ہے۔ ہاں مسافر ہے، کسی شہر میں جا کر ٹھہر گیا، 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے لیکن آرام سکون سے ٹھہرا ہوا ہے، رشتہ داروں کے گھر پر ٹھہرا ہوا ہے یا جناب ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے بالکل اطمینان سے، تو اب یہ جو صورتحال ہے کہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے تو یہ حالت اطمینان میں قریب میں مسجد بھی ہے تو اب باجماعت نماز ہی ادا کرے۔ اب کیوں نماز جماعت کو جو ہے وہ ترک کر رہا ہے کہ کم از کم نماز جماعت ترک کرنے کی وجہ سے فضیلت سے تو محروم ہی ہے یہ، ٹھیک ہے، تو فضیلت سے جو ہے وہ کیوں محروم ہو اور اپنی نمازوں کا ثواب کیوں نہ بڑھائے؟ وہ 27 گنا جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ باجماعت نماز ہی ادا کرنے کی مسافر بھی کوشش کرے جبکہ وہ حالت اطمینان کے اندر۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ ہاں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ دونوں والد اور والدہ دونوں فوت ہو جائیں تو، یا ایک فوت ہو جائے تو یتیم ہو جاتا ہے؟ جی، یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ یتیم جو ہے وہ والد جس کا فوت ہو جائے اور وہ بچہ نابالغ ہو تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اگر والدہ کا انتقال ہوا تو یتیمی کا حکم نہیں ہوگا، یتیمی کا حکم جبکہ والد ہو، اور وہ بھی کب تک؟ جب تک وہ نابالغ ہے۔ صحیح، بالغ ہو جائے گا تو اب یتیم نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایس ایم ایس بھی شامل اس سلسلہ کرتے ہیں کہ دانتوں میں جو کلپس لگاتے ہیں جسے بریسز وغیرہ بھی کہتے ہیں، جی، تو اس حوالے سے فرمائیں کہ وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پہ جو تار وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں پانی جو ہے وہ بظاہر بہنے میں نیچے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن اگر واقعی اس قدر ٹائٹ جو ہے وہ لگا لیے جائیں کہ پانی جو ہے وہ بہنا نیچے ممکن نہ ہو تو اب وہ تو عمومی طور پہ فکس ہوتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ کھولا نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں اوپر سے ہی کلی کر لینے میں پانی بہانے سے وضو اور غسل ادا ہو جائیں گے۔ صحیح جی، اگلی کال۔ ضرور، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل یہ بھی ایک رواج ہے کہ زندہ جانور کو تول کر اس کا ریٹ طے کیا جاتا ہے، یعنی اگر زندہ جانور جو ہے اس کا وزن کر لیا جاتا ہے، پھر وہ یوں سمجھیں کہ 100 روپے کلو کے حساب سے یا 8000 روپے من کے حساب سے اس طرح کی ترکیب بن جاتی ہے، تو اس طرح کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ مرغی تو نارمل جو ہے وہ بکتی بھی ہے، وہ بکتی بھی ہے، تو اس پہ تو عموماً اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن قربانی وغیرہ کے مواقع پہ آج کل یہ جو ہے وہ کئی جگہوں پر یہ نظر آتا ہے کہ جناب وہ بڑے جانور بھی تول کر جو ہے وہ بیچے جاتے ہیں، تو ان کے بیچنے میں بھی حرج نہیں ہے، تول کر بھی ان کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے کہ جو تھوڑا سا وزن کا جو معمولی جو فرق ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہ جھگڑے کا باعث بنے بعد کے اندر دونوں کے درمیان، یعنی بائع خریدار اور جو بیچنے والا ہے دونوں کے درمیان ہی وہ چیز جو ہے وہ معروف ہوتی ہے، تو تول کر بھی خرید و فروخت میں حرج نہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا ابو بھی فوت ہو گیا ہے اور میری مدر بھی فوت ہو گئی، اور اس کے جو ہے نا ہم 2 حصے دار ہیں، میں ہوں اور میری بہن ہے، تو میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا میرے اور میری بہن کا برابر کا میرے باپ کا حصہ ہوگا یا کیسے ہوگا، یہ پوچھنا تھا۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ والدین فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا والد کا، تو اب ترکے کے اندر سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پیچھے ورثاء میں کون کون ہیں۔ عمومی طور پہ ورثاء کے اندر ہم بیٹے بیٹیوں کو ہی شمار کرتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو دیگر ورثاء بھی بنتے ہیں، جیسے اگر مرحوم کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا بوقت انتقال تو وہ بھی وارث بنے گا، صحیح، اور اگر بہرحال وہ نہیں تھے، فقط یہی تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی تھے، تو ایسی صورت کے اندر کل مال کے 3 حصے جو ہے وہ بنیں گے،
2 حصے بیٹے کے ہوں گے اور 1 حصہ بیٹی کا ہوگا، لیکن یہ اس وقت جب کہ جو ہے وہ والدہ حیات نہ ہو، یعنی مرحوم کی بیوہ جو ہے وہ پہلے ہی انتقال کر چکی ہو۔ اگر مرحوم کی بیوہ جو ہے وہ حیات ہوگی تو 1/8 اولاً اسے ملے گا، 8واں حصہ، اور پھر اس کے بعد جو مال بچے گا وہ اس کے 3 حصے ہوں گے، 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا SMS یہ ہے کہ کیا صدقہ کی ہوئی مرغی وہ یتیموں کو ہم دے سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، صدقہ عموماً جو صدقے کی مرغی وغیرہ ہوتی ہے صدقہ نافلہ ہوتی ہے، جی، تو اس میں تو مستحق کے زکوٰۃ ہونا بھی ضروری نہیں ہے اس کو دینے کے لیے۔ اگر کوئی مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے تو بھی دے سکتے ہیں، اور اگر مستحق کے زکوٰۃ ہے تو بدرجہ اولا جو ہے وہ دے سکتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر صدقہ واجبہ یعنی منت کی کوئی جو ہے وہ مرغی جو ہے وہ مانی تو اب اس کے لیے بہرحال مستحق کے زکوٰۃ کو دینا ہوگا۔ اب اگر یتیموں کو دے رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر اگر ان کی ملکیت کے اندر جو ہے وہ مال نصاب کی مقدار موجود نہیں ہے، یتیم بھی صاحب نصاب ہو سکتا ہے کہ اپنے والد کا جو ہے وہ ترکہ اس کو اتنا اس کے پاس ہو کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو، تو پھر اسے نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور چونکہ یتیم ہے، والد تو جو ہے وہ حیات نہیں ہے، تو پھر اسے دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بلوچستان سے ہیں ہمارے وسیم بھائی، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسجد کی جو پرانی بیٹری ہوتی ہے وہ دے کر اوپر کچھ پیسے دے کر ہم نئی بیٹری لے سکتے ہیں؟ جو بیٹریاں عموماً خراب ہو جاتی ہیں تو اب وہ خراب ہونے والی بیٹری جو ہے وہ پھکتی ہے، اور عموماً جو ہے وہ یہ خرید بھی لیتے ہیں، تو اس طرح کی بیٹری جو کہ خراب ہو گئی مسجد کے اب استعمال کے اندر جو ہے وہ نہیں رہی، تو وہ بالکل جو ہے وہ بیچ کر اس کے بدلے میں جو ہے وہ دوسری بیٹری خریدی جا سکتی ہے۔ اچھا، روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے؟ اگر پیسوں کے حساب سے اس کو کاؤنٹ کریں تو کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ روزہ توڑنے کا کفارہ اولاً جو ہے وہ 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے۔ لوگ فوری طور پر جو ہے وہ پیسوں کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کہ جناب پیسوں کے ذریعے سے ہم ادا کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ جب توڑا اس کی شرائط ہیں باقاعدہ کہ کب کفارہ لازم ہوگا۔ ہر صورت میں روزہ توڑنے میں کفارہ بھی لازم نہیں ہے، بعض صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، لیکن جب بہت ہی انسان بڑا جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، بالکل جو ہے وہ جان بوجھ کر کرتا ہے، تو اب سزا کے طور پر یہ لازم ہے کفارہ کہ اب وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور 1 روزہ قضا کا بھی کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب روزے رکھیں یا پیسے دے دیں، اختیار نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ 2 ماہ کے روزے ہی رکھیں۔ صحیح۔ اب کس کے لیے حکم یہ بیان ہوا کہ جو پیسوں سے کفارہ ادا کرے، اس کے لیے جو روزوں پر قادر نہ ہو۔ یہاں تو ہر دوسرا فرد یہ کہنے کو تیار ہوتا ہے میں روزے پر قادر نہیں ہوں لہٰذا میں کفارہ۔ قادر نہ ہونے سے مراد یہ کہ وہ شیخ فانی ہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر سرے سے قادر ہی نہ ہو، نہ ابھی نہ آئندہ کبھی، نہ سردی میں نہ گرمی میں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے روزوں کا کفارہ جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے سے ادا کرے گا، ورنہ اس کے علاوہ جو نارمل ہیں کہ وہ روزے رکھ سکتے ہیں تو اب بہرحال ان کو روزے ہی رکھنے ہوں گے اور 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ کر ہی یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ 1 روزہ قضا کا بھی رکھنا ہوگا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اچھا، روزے کا جو بتایا یہ عام روزوں کے ساتھ خاص ہے یا رمضان کے ساتھ؟ رمضان کے روزوں کے ساتھ نا، رمضان کا روزہ ہوگا تو روزے چل رہے ہیں، جو نفلی روزہ ہے اس میں تو کفارہ لازم نہیں، اس کے اندر تو اسی روزے کی آپ قضا جو ہے وہ ادا کر لیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ امام جو جمعہ کے اندر عصا مبارک ہوتا ہے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے اور کیا یہ سنت ہے؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ عصا جو ہوتا ہے خطبے کے وقت کتنا بڑا، اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصا کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں تو کوئی ایسی روایت علم میں نہیں ہے کہ جو کتب حدیث میں موجود ہو، البتہ اس قدر ہے کہ جمعے کے اندر عصا رکھا جائے یا نہ رکھا جائے اس میں اختلاف ہے کہ بعض روایات میں اس کو سنت قرار دیا گیا ہے اور بعض میں اس کے عدم کو سنت یعنی نہ ہونے کو سنت قرار دیا گیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جس چیز کے سنت ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو تو اس کا نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اب ایسی صورت میں عصا جمعہ میں نہ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں
نزلہ ہو جا ہو تو کیا ہم اسٹیم لے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ جی نوید بھائی، روزے کی حالت میں اسٹیم روزے کی حالت میں اسٹیم لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کوئی دوا وغیرہ ڈال کر اسٹیم لی ہو یا بغیر دوا کے اسٹیم لی ہو۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ وتر میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں اگر دعا نہ آئے تو؟ جی نوید بھائی، وتر کے اندر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں بہتر تو یہ ہے کہ جو دعائے قنوت مروجہ ہے اس کو ہی یاد کیا جائے، اور اس کی جگہ پر دیگر دعائیں جو ہیں معصورہ ہیں یا قرآن پاک میں مرقوم ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ربنا آتینا فی الدنیا ہے، رب اجعلنی ہے، اور رب اغفر لی ہے، اللہم اغفر لی ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یوں ہی سورہ فاتحہ بھی بنیت دعا اور ثنا پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور جو اسلامی بھائی کا سوال تھا سورہ اخلاص کے بارے میں، تو سورہ اخلاص کو بھی بانیت ثنا پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ کسی میت کی امانت کر کے دفنایا جاتا ہے تو اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے جو ہوتی ہے؟ یہ سوال تھا میرا۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ میت کو بطور امانت دفنانا، ضرورتاً پھر نکال لینا، کسی بھی میت کو تدفین کرنے کے بعد نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ تدفین کرنے کے بعد میت کو نکالنا یہ میت کی اہانت ہے اور اس کی توہین ہے، اور اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ امانتاً تدفین کرنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کسی میت کو ایک مرتبہ مٹی کے سپرد کر دیا گیا، زمین میں دفن کر دیا گیا، چاہے وہ امانت کی نیت سے کیا گیا ہو یا حقیقتاً کیا گیا ہو یا جیسے بھی کیا گیا ہو، تو اب قبر کھود کے اسے دوبارہ نکالنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک نوید بھائی، ایس ایم ایس کا بھی جواب لیں گے۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے علاقوں کے اندر کہ کسی ایک مقام سے پانی بھرا جاتا ہے نا، مختلف لوگ پانی بھرتے ہیں، تو وہاں سے ایک سونے کی انگوٹھی ملی، اور یہ پتہ ہے کہ یہ انگوٹھی ہے کس کی، مثال کے طور پہ، تو اگر ان کو بتائیں گے تو یہ خدشہ ہے کہ وہ چوری کا الزام لگا دیں گے، تو اب کیا کریں؟ اگر معلوم ہے کہ کس کی انگوٹھی ہے، پھر تو اٹھانے والے پر واجب ہے کہ اس تک پہنچائے، ایسی صورت میں سے صدقہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ یہ کہ پہنچانے کا وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں کہ صراحتاً جا کے کہیں کہ ہمیں آپ کی انگوٹھی ملی ہے یا فلاں جگہ پر پڑی ملی تھی تو اب ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور ان کو خدشہ یہ ہے کہ پہنچائیں گے تو اگلا بندہ ان پر چوری کا الزام لگا دے گا، تو اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے پاس پہنچا دیا جائے، کوریئر کر کے پہنچا دیا جائے یا کسی اور واسطے سے ان تک پہنچا دی جائے۔ الغرض یہ ہے کہ مالک تک بحفاظت چیز پہنچ جائے، تو ان پر لازم ہے کہ یہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ بحفاظت مالک تک چیز پہنچ جائے، بس اتنا کافی ہے، ان کو بتانا اور تفصیلات بتانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جب اس طرح کی کوئی چیز ملے اور جہاں یہ خطرات ہیں، تو حدیث میں بھی آیا کہ جب لقطہ ملے تو گواہ جو ہے وہ بنا لیے جائے، تو اب یوں گواہ بنا لیں گے تو یہ جو الزام لگنا ہے بعد میں اس سے بھی جو ہے وہ حفاظت ہو جائے گی۔ تو اب تو خیر اگر کوئی واقعہ ایسا ہو گیا تو سو ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بھئی ملی تو 2 افراد کو بلا لیا، دیکھیں یار یہ یہاں سے ملی اور فلاں کی چیز ہے، تو اب جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ بھی لے آ کے اگر دیں گے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بری ہو جائیں گے الزام وغیرہ سے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ کیا آج کے فجر کی سنتوں کی بھی قضا کرنی ہو اگر ہم آج کے فجر فرض قضا پڑھ رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ فجر کی سنتوں کی قضا لازم نہیں ہے، جس طرح دیگر نمازوں کی سنتوں کی جو ہے وہ قضا لازم نہیں ہے، فقط فرض کی قضا لازم ہے۔ البتہ پڑھ سکتے ہیں اگر اسی دن ضحوہ کبریٰ سے پہلے جو ہے وہ پڑھنا چاہیں تو مکروہ وقت گزرنے کے بعد، ضحوہ کبریٰ سے پہلے جو صبح کا مکروہ وقت ہے طلوع آفتاب کے بعد والا، اس کے بعد ضحوہ کبریٰ شروع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔
بھائی ہمارا یہ سوال ہے کہ امام جو ہے وہ پینٹ شرٹ کے اندر وہ نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ کیا فرماتے ہیں حضرت پینٹ شرٹ میں؟ امام تو دیکھیں مقتدا ہے، پیشوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ مقتدیوں کا نمائندہ بن کر حاضر ہو رہا ہے، تو اب اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ لباس اختیار کرنا چاہیے جو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جس لباس کا جو ہے وہ درس ملتا ہے ویسا لباس جو ہے وہ اختیار کرے۔ تو پینٹ شرٹ امام جو ہے وہ نہ پہنے، اور خاص طور پہ اگر ایسی پینٹ شرٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اعضائے ستر کی حیت، باڈی شیپ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، تو ایسا لباس پہننا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے لوگوں کے سامنے۔ تو بہرحال امام کو ایسی چیزوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ ہاں اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مسجد کا امام نہیں ہے، کسی سفر کے اندر لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اب 2-4 کے میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھانا چاہتا ہے، اور وہی شخص جو ہے وہ امامت کا اہل ہے، بقیہ امامت کے اہل نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں نماز تو پڑھا سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کی پینٹ شرٹ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے باڈی شیپ وغیرہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے کوئی چادر وغیرہ جو ہے وہ باندھ لے۔ صحیح جی، اگلی کال لیں گے۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریض جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں اس کی کیا شرائط ہے اور وہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جی آپ ارشاد فرمائیں۔ مریض جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، اولاً تو یہ کہ دیکھیں ان کو پرابلم کیا ہے، کس وجہ سے وہ کرسی پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو ٹھیک ہے، زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کریں، کیونکہ کرسی پر نماز ادا کرنے میں فقط قیام کا فرض نہیں چھوٹتا، سجدے کا فرض بھی چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ سجدہ زمین پر کرنا جو ہے وہ فرض ہے، یا تو زمین پر کرے گا یا زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز پر کرے گا۔ اس سے اگر اوپر ہوگا تو سجدہ جو حقیقی سجدہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر کھڑے ہونے کی وجہ سے مسئلہ ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور اگر بیٹھ کر جو ہے وہ اس کو مسئلہ ہے کہ جناب 2 زانوں نہیں بیٹھ سکتا، 4 زانوں بیٹھ سکتا تو 4 زانوں بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اگر زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اور زمین سے بلند 12 انگل کا کوئی ٹیبل وغیرہ سخت رکھ کر اس پر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، جھکنے میں جو ہے وہ پرابلم ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کو سجدے کا اشارہ کرنے کی اجازت ہے کہ حقیقی سجدے کے بجائے فقط گردن سے جو ہے وہ سجدے کا اشارہ کر لے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب بھی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے زمین پر بیٹھے کہ زمین پر بیٹھنے میں عاجزی اور انکساری زیادہ ہے، اور یہ تو مقام ہی وہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو رہا ہے اور عبادت میں تو عاجزی ہی اختیار کی جاتی ہے، تو اب کرسی پر بیٹھ کر براجمان ہو جانا اور جو ہے وہ ٹیک لگا لینا تو یہ عاجزی کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ ہاں اگر زمین پر وہ اس وجہ سے نہیں بیٹھ سکتا کہ اس کے جو ہے وہ پیروں کے اندر جو ہے وہ درد ہے یا وہ بیٹھ نہیں سکتا یا کسی بھی طریقے سے ٹانگ فولڈ کر کے نہیں بیٹھ سکتا، مجبور ہے، یا جو ہے وہ رکوع سجدہ وغیرہ جو ہے وہ کرنے میں جو ہے اس کو پریشانی ہے اور سجدے پر وہ قادر نہیں ہے، تو پھر بہرحال ایسی صورت کے اندر کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ جب کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو پھر جب سجدے پر قادر نہیں ہے تو اب کھڑے ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے، پوری نماز ہی کرسی پر بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے۔ ہاں کرسی پر بیٹھنے میں بھی اس بات کا خیال کرے کہ ٹیک نہ لگائے، جو ہے وہ عاجزی والی صورت اختیار کر کے آگے ہو کر بیٹھے، اور سامنے کوئی پٹرا جو کرسی کے عموماً لگا ہوا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور اس پر سجدے کی اب حاجت بھی نہیں ہے۔ اب فقط جو ہے وہ رکوع اور سجدہ دونوں ہی اشارے سے کرے، اور اپنے سر کے اشارے سے کرے، رکوع میں تھوڑا کم سر جھکائے، سجدے میں تھوڑا زیادہ سر جھکائے، تو یوں اشارے سے رکوع اور سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، شرعی طور پر اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بچنا بہتر ہے، کیونکہ کسی کافر کے ساتھ جب کاروبار کریں گے تو اس کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، اور کسی بھی کافر کی صحبت میں بیٹھنا اور پھر اسی طرح سے ایسے تعلقات بڑھانا کہ جس سے دوستی قائم ہو جائے، محبت قائم ہو جائے، یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ اور بروجہ دوستی کسی کافر کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بھی اسلام میں منع ہے، کہ حدیث پاک میں لا تواکلوا ولا تشاربوا ولا تجالسوا، کہ جو کافر ہیں نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو نہ ان کے ساتھ بیٹھو۔
تو یہ صرف اور صرف بروجہ دوستی ہے. تو کاروبار کرنے سے بچنا چاہیے کہ بچیں گے تو یہ دوستی والے لوازمات بھی ساتھ آ جائیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آدمی پر جو گمراہی آتی ہے تو وہ خود بخود نہیں آتی، عمومی طور پر وہ کسی کی دوستی میں بیٹھنے سے آتی ہے. آدمی گمراہ آدمی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کافر کی دوستی میں بیٹھتا ہے تو معاذ اللہ مرتد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دین کی باتیں کرے گا، اپنے مذہب کی باتیں کرے گا. علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی باتیں اچھی لگیں، آپ اس کی باتوں کو اپریشیٹ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنا عقیدہ بھی بنا لیں، اور وہ بات ایسی ہوئی کہ جو اسلام میں کفر ہوئی تو وہ عقیدہ اپنانے کی بنا پر آپ دار اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں. تو عمومی طور پہ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، یوں ہی دہریہ ہو جاتے ہیں، کمیونسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس قسم کے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ ہی کاروبار کریں. اگر کاروبار کی کافر کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو اس سے فقط کاروباری تعلقات ہی رکھے جائیں، مزید اس سے تعلقات نہ بڑھائے جائیں. ماشاءاللہ بہت پیارا جواب آپ نے ارشاد فرمایا. جی اگلی کال لیں گے. سر وہ جو صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں نماز سے پہلے، میرے گاؤں میں نا صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھتے، میں وہاں نماز پڑھتا ہوں. یہاں شہر میں کام کرتا ہوں، یہاں صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں. میری امام صاحب کے پیچھے نماز ہے کہ نہیں؟ صلاۃ و تسبیح نماز کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. جی آپ بتائیں، یعنی کیا یہ معیار ہے امامت کا؟ یعنی یہ تو جماعت کے حوالے سے جو ہے وہ نا کہ گاؤں میں شاید نہیں پڑھتے، گاؤں میں جو ہے وہ نہیں پڑھتے. تو اگر وہاں پر نہیں پڑھتے اس معنی میں کہ رائج نہیں ہے، وہاں پر جماعت کا جو ہے وہ اہتمام نہیں ہوتا، یا وہاں پر شب بیداری کے اندر عموماً اس طرح مساجد آباد نہیں ہوتی، اس طرح شہر میں آباد نہیں ہوتی ہیں، جس طرح شہر میں آباد ہوتی ہیں، تو حرج نہیں ہے. ہاں اگر وہ اسے ناجائز سمجھتے ہیں، صلاۃ التسبیح کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو یہ تو واضح طور پہ غلط ہے. صلاۃ التسبیح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث طیبہ سے جو ہے وہ ثابت ہے. اور اگر یہ کہ وہ پڑھتے ہیں علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو اس میں حرج نہیں ہے. جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. جی اگلی کال. تو سامان ہم قسطوں پہ لیتے ہیں، اس کے اوپر جو پرافٹ لگاتے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ قسطوں پر جو سامان لیتے ہیں، دیکھیں پروفٹ تو آپ کسی بھی چیز کے اوپر لیں تو وہ آپ کے لیے لینا جو ہے وہ جائز ہے جب آپ اسے بیچ رہے ہیں. ہاں مدار اس پر ہے کہ آپ کس چیز کے بدلے میں پروفٹ لے رہے ہیں. صحیح. پروفٹ آپ چیز کا لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ نقد کے اندر یہ چیز 5,000 کی ہے اور ادھار میں یہ چیز جو ہے وہ 7,000 کی ہے، تو اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس چیز کی قیمت تو جو ہے وہ 5,000 ہی ہے، چونکہ تم پیمنٹ جو ہے وہ مجھے بعد میں دو گے، تو لہٰذا اس بعد میں پیمنٹ دینے کی وجہ سے پیمنٹ کے بدلے میں جو لیٹ ٹائم دے رہے ہو، لیٹ ٹائم کے بدلے میں تم سے 2,000 روپے چارج کروں گا، اور جب اور لیٹ کرو گے تو اور زیادہ چارج کروں گا. اگر یہ اس طرح کنڈیشنل ہے تو یہ بہرحال ناجائز ہے کہ یہ پروفٹ جو ہے وہ چیز کے بدلے میں نہیں آ رہا بلکہ وقت کے بدلے میں آ رہا ہے. یوں ہی اس کے علاوہ ہمارے ہاں قسطوں کے کاروبار میں عموماً ناجائز شرطیں ہوتی ہیں. گاڑی وغیرہ میں انشورنس کی شرط ہوتی ہے، اور قسط لیٹ ہونے پر جرمانے کی شرط تو تقریباً ساری ہی چیزوں کے اندر ہوتی ہیں. تو ان ناجائز شرطیں اگر موجود ہیں یا ناجائز شرطیں قسطوں کے کاروبار میں، تو پھر بہرحال خرید و فروخت ناجائز ہوگی. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر فلیٹ خریدا جس کی مالیت 16,50,000 روپے تھی، اب بڑھ گئی ہے، تو جو قیمت مزید بڑھ گئی تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو جب سال پورا ہوا، تو جس دن سال پورا ہوا صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے اس کا، تو اس دن اس کی جو ویلیو ہوگی فلیٹ کی، اس اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. خریداری کے وقت کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ سال پورا ہونے کے والے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اب اگر بڑھ گئی تو بڑھنے کے اعتبار سے زیادہ زکوٰۃ دے گا، اور اگر گھٹ گئی قیمت تو گھٹنے کے اعتبار سے جو قیمت اس دن بنتی ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم. اگر خریدنے کے لیے نہیں مطلب رہنے کے لیے نہیں لیا، اگر خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے نہیں خریدا، رہنے کے لیے جو ہے وہ خریدا ہے، یا جو ہے بیچنے کی نیت ہی نہیں ہے، کرائے پر دیں گے، تو ایسی صورت میں اس فلیٹ کی مالیت پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا یہ سوال ہے، صدقہ جو ہے وہ چندے کے مسجد کے چندے میں ڈبے میں ڈال سکتے ہیں، جو تعمیر ہوتی ہو اس کے لیے ان کو دے سکتے ہیں؟ نفلی صدقہ وغیرہ تو مسجد کے چندے میں ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں صدقہ واجبہ ہے تو وہ بہرحال اگر مسجد میں ڈالیں گے تو انہیں بتا کر دینا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ مسجد میں نہیں لگے گا، بلکہ وہ حیلہ شرعی کے بعد ہی لگ سکتا ہے. ٹھیک. جی اگلی کال.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کلین شیف اذان دے سکتا ہے یا نہیں، اور جماعت کروا سکتا ہے یا نہیں؟ اذان، اقامت، جماعت. دیکھیں داڑھی شرعی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور شرعی حکم اس کا واجب کا ہے. تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہر جو ہے وہ بالغ مرد پر جو ہے وہ واجب ہے. تو اب کوئی گھٹاتا ہے، ایک مٹھی سے کم کرتا ہے، یا ٹوٹل ہی جو ہے وہ کلین کر دیتا ہے، کلین شیو کرتا ہے، تو بہرحال اس کا ایسا کرنا ناجائز و گناہ ہے. اور ایسا شخص جو ہے وہ اعلانیہ برسر اعلان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے، تو ایسا شخص فاسق معلن کہلاتا ہے. فاسق معلن کا جو ہے وہ اقامت کہنا، اذان کہنا بھی مکروہ ہے، اور جماعت بھی وہ نہیں کروا سکتا. وہ جماعت کا اہل نہیں ہے، امامت کا اہل نہیں ہے. بلکہ اگر فاسق نے اذان کہہ دی فاسق نے، تو اس کی نماز کا اعادہ کیا، اس کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ وہ اذان کہی جائے گی. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جانور موجود ہیں، درندے پرندے، تو ان کے جنت میں جانے کے حوالے سے کیا احکام ہے؟ جنت کے اندر بعض جانوروں کے تو جانے کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے، جیسے کہ اصحاب کہف کا کتا قطمیر. اس کے علاوہ جو دیگر جو ہے وہ جانور ہیں، تو کل قیامت کے دن ان کا حشر تو ہوگا، زندہ کیے جائیں گے، اور آپس میں جو انہوں نے ایک دوسرے کو مارا تو اس کا جو ہے وہ بدلہ دلایا جائے گا. جیسے کہا یہ کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا، تو اب وہ بے سینگ والی بکری سینگ والی ہوگی، اور وہ اس دوسرے کو مار کے یہ بدلہ دلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے وہ عدل و انصاف کا جو ہے وہ یہ معاملہ فرمائے گا ان کے درمیان. اس کے بعد ان سب کو مٹی کر دیا جائے گا. یہ سارے یہ جنت میں داخل نہیں ہونا، جنت میں نہ دوزخ میں، یہ مٹی ہو جائے گی. جی اگلی کال. ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور میں زمین پہ جب بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو میری ٹانگ خانہ کعبہ کی طرف سیدھی ہوتی ہے، فولڈ نہیں ہوتی. تو کیا میں اس صورت میں نماز اس طرح پڑھ سکتا ہوں؟ حضور کی وجہ سے قبلے کی طرف ہی ہے. جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب امام کسی کو جماعت کروا رہا ہو تو اس میں امام کیا نیت کرے گا، اس کی وضاحت فرما دیں. امام کیا نیت کرے؟ اولا تو امام اگر نیت نہ بھی کرے، فقط مطلق جو ہے وہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، تو بھی نماز ہو جائے گی، جبکہ اس کی اقتداء میں عورتیں شامل نہ ہوں. اگر اس کی اقتداء میں عورتیں شامل ہیں تو اس کو عورتوں کی امامت کی نیت بہرحال کرنی ہوگی، ورنہ عورتوں کی نماز امام کے پیچھے نہیں ہوگی. ہاں نیت کیا کرنی چاہیے؟ امام کو امامت کی نیت کرنی چاہیے، تو اس سے اس کو ثواب بھی ملے گا کہ وہ نیت کرے کہ میں اپنی نماز بھی پڑھتا ہوں اور لوگوں کی امامت کی بھی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اگر کال ہے تو دیں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور آپ کی بارگاہ میں ہم یہ عرض کرتے ہیں ہر جمعرات دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی کاموں کی بہاریں ہیں، اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو مغرب کی نماز کے بعد یہ اجتماع شروع ہو جاتے ہیں، پھر اشراق چاش تک ان کا جدول چلتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، ذکر و دعا، پھر اس کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر تربیتی حلقے لگتے ہیں، اور پھر یہ پورا ایک سلسلہ رہتا ہے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں شرکت کیجیے. جس طرح بھی مفتی صاحب نے کفار کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ان سے کاروبار کرنے کے کیا احکام ہے، پھر دوستی کے، اور بعض اوقات یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں گمراہیت کی طرف بھی لے جاتی ہیں. تو یوں اچھوں کی صحبت ہوگی، عاشقان رسول کی صحبت ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے عمل میں اضافہ ہوگا، خوف خدا بڑھے گا، عشق رسول میں اضافہ ہوگا، اور زندگی انشاءاللہ تعالی سنتوں کے سانچے میں ہماری گزرے گی. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. میری مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کیجیے، اجتماعات میں تشریف لائیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے. انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوگا، اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ انشاءاللہ ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پہ